ایسے دکھا سکتے ہوتے تو ہم خود ہی نہ دیکھ لیتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشین اور آلے کی ضرورت ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے. تو اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کے لیے بھی خاص آنکھ کی ضرورت ہے اور وہ نظر آئے گا. سورۃ قیامہ پر نمبر 29 الی ربھا ناظرہ. دیکھے گا انسان. لیکن بروز محشر اللہ انسان کی آنکھ کو وہ کیپیسٹی اور طاقت عطا فرمائے گا کہ جس کے بل بوتے پر وہ خدا کی ذات کو کیا کرے گا؟ دیکھ پائے گا. اسی طور پر دوسرا جواب، موحدین خدا دکھاؤ. کیا کرو؟ خدا دکھاؤ. ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران یہ دکھائیں. دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی شخص ان کا انکار بھی نہیں کر سکتا. اسی کے بل بوتے پر تو تمام کے تمام حرکات و سکنات اور ایکٹیویٹیز اور تمام تر معاملات چل رہے ہیں انہی کی بیس اور بنیاد پر. لیکن دکھا سکتے ہیں؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شے دکھتی نہ ہو، نظر نہ آتی ہو تو اس کا وجود نہیں ہے؟ شے کا مشہود ہونا لازمی نہیں ہے. کیا ہونا؟ مشہود ہونا. اور نہ ہی شے کا موجود ہونا لازمی ہے. شے کا مشہود ہونا بھی لازم نہیں ہونے کے لیے، وجود کے لیے، اور نہ ہی اس کا موجود ہونا لازم ہے. محسوس ہونا لازم ہے. کیا ہے؟ محسوس ہونا. یعنی اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، اس کا کوئی عمل ہو، اس کا کوئی ریئیکشن ہو، اس کا کوئی رد عمل ہو. اگر یہ ہے سمجھو کہ کوئی شے ہے، یعنی اس کے بیک پر وہ شے موجود ہے. تو اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اب میں نے کہا تھا آپ کو کہ قرآن پاک میں سبھی باتوں کے جوابات موجود ہیں. جو بھی سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، ان کے کیا موجود ہیں قرآن پاک میں؟ جوابات. جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ بیج تم ڈال کے آتے ہو. اس بیج کو نرم کونپل کے ذریعے سے زمین کا سینہ چیر کر باہر کون نکالتا ہے؟ تم یا ہم. اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم یا ہم. تو جواب کیا ہے؟ ہم. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی. یا تو یہ ہونا کہ کوئی کسان بیٹھا ہوا اس بیج کو کونپل مار کے باہر نکل آئے، اس کے بعد پھر اس کو شاباش 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 وہ سوٹی بن گیا. اس کے بعد پھر اس کی جب کونپلیں نکلنی ہیں، شاخیں نکلنی، اس کو پھر جو ہے وہ ہلا شری دے یا وہ شاخ نکل رہے باہر. کوئی کسان ایسا کرتا ہے؟ نہیں. وہ بیج ڈالتا ہے، اس کو دفن کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر مرتبہ چاہتا ہے تو کیا کر، دانا گلے گلزار جب ہوتا ہے نا، جب دانا زمین میں جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گلے گلزار ہو جاتا ہے. دانا کیا ہو جاتا ہے؟ گلے گلزار. جب تو اپنی ہستی کو مٹائے گا نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ پہ رنگ چڑھائے گا. اور ہم اپنی ہستی کو نہیں مٹاتے، ہم خود کو نیست نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہست اور است اور مست اور الست. ہم کہتے ہیں ہم ہیں. یہ جو ہے نا مست الست ہست، یہ کیا ہے کہ ہم کوئی وجود رکھتے ہیں، ہمارا کوئی نام ہے، ہماری کوئی پرسنالٹی ہے، ہماری کوئی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے درختوں کو پھل نہیں لگاتے کہ جو شروع سے ہی باہر کو سر اٹھاتے ہوں. سب سے پہلے دانا کیا جاتا ہے؟ زمین کے اندر. ہستی کو مٹا دیتا ہے، اور پھر جب ایک ہستی کو مٹا دیتا ہے، پھر وہ ہستی جو ہے ایک وقت آتا ہے، یہ نہیں کہ اسی وقت. کئی ہم میں سے ایسے ہیں، بات سنی، بیان سنا، اوہو یار بات تو بڑے کمال کی ہے، اسی وقت سے صوفی، چل ہستی کو مٹا دیا. اور گھنٹے کے بعد نتیجہ تلاش کر رہے ہوتے بھی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واردات ہی نہیں ہو رہی، تو اکرامات ہی نہیں ہو رہی. سنا تھا کہ وہ عاصم بن برقیہ وہ آم چبکنے سے، اس کو کھولنے سے پہلے تخت لے آیا تھا، کچھ آیا نہیں. وہ جو لڑکا بھیجا تھا اسامہ اعظم کو، بھلے بائک دے کے بھیجا، ابھی تک آیا نہیں. 45 پہ گیا ہے، ابھی تک اس کا وجود ہی نہیں. تو کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہستی کو مٹاتے، تھوڑی دیر کے لیے، اور فٹ سے نتیجہ تلاش کرتے. ابھی نتیجہ آئے. اللہ اکبر. 2-3 باتیں یہیں پر میں آپ کو عرض کروں گا، اس کو پکڑ کے رکھیں. ان میں سے پہلی بات،
بات یہ ہے کہ ایک خان صاحب تھے، وہ ہر جمعے آ کر نہ جمعے سے پہلے کہا کرتے تھے حضرت دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے نیک سارے اولاد عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائے دعا کی اجتماعی، کسی کی برکت سے اللہ سے اولاد عطا. اگلا جمعہ اگلا جمعہ اگلا جمعہ، بلاخر پوچھ ہی لیا کہ خان صاحب آپ کی شادی بھی ہوئی ہے کہ نہیں، بیوی بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بڑا شادی تو ہے بیگم تو ہے نہیں. بندہ پوچھے بھی خان صاحب جب شادی نہیں ہے نکاح نہیں ہے تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ صرف یہ مجمع کیا پورا رائے گنج کا مجمع بھی دعا کرتا رہے تو کوئی بچہ نہیں آئے گا. بچہ تو آتا ہے شادی کے ذریعے سے. بیگم ہے نہیں، بیوی ہے نہیں، اور دعا فرماتے ہیں اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. تیرے اندر سے تھوڑا نکلنا ہے نالائق آدمی مشین لانی پڑے گی. کیا لانی پڑے گی؟ ہاں مشین ہوگی تو بچہ آئے گا. اب یہ ایسی مشین ہے مرد اس میں سے نہیں نکلتا، نکلتا ہے آپ کے علاقے میں ہمارے علاقے میں اس کے لیے ایک اسپیشل مشین ہے، یعنی کہ عورت. اللہ تعالیٰ کو اللہ. اچھا اسی طور پر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، آج ہم نے الم یکن نطفۃ من منی یمنا پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ قبول کر دو. تم نطفہ ٹپکاتے ہو، نطفہ اذا تمنا جب ٹپکاتے ہو، آگے کیا ہوتا ہے؟ خلق الزوجین الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث سے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا اسی وقت پیدا ہو جاتے ہیں؟ ادھر نطفہ ٹپکایا تو ادھر سے بچہ باہر آیا، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے؟ سال. اصل میں تجربہ نہیں ہے نا، سال نہیں 9 ماہ زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم کتنی مقدار؟ 6 مہینے. قربان ہے. آج سائنس کہتی ہے، میڈیکل کہتی ہے کہ بچے کی جو تخلیق ہے نا، تخلیق یعنی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تخلیق کے بعد، وہ کم سے کم مدت 6 مہینے ہے. کتنی مدت ہے؟ 6 مہینے، اور زیادہ 9 مہینے. آج سائنس کو اپنی معلومات، اپنے تجربات، اپنی دریافتوں اور اپنے دیگر آلات اور مشاہدات کے ذریعے سے یہ معلوم پڑا کہ کم سے کم مدت کتنی ہے؟ مدت حمل، وضع حمل 6 ماہ، اس سے کم نہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، نہیں. آخری مدت کیا ہے؟ 6 مہینے کم سے کم، اور زیادہ 9 ماہ. اسی بات کو آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل شدہ کتاب ہے، یہ اتنا پرفیکٹ علم ہے کہ آج سائنس اور ڈاکٹری اور میڈیکل اور گائنی کی فیلڈ سے متعلقہ جو افراد ہیں، وہ تحقیقات کر کے، مشاہدات کر کے، تجربات کر کے اس نتیجے پر پہنچے. نبی پاک علیہ السلام نے تو کوئی ایسے مشاہدے نہیں فرمائے. آپ کے پاس نہ کوئی ایسی لیبارٹری تھی اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم تھا، نظام تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو معلوم ہوتا. اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا. اس کا ذکر سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آتا ہے، اور آیت نمبر ہے 15. آیت نمبر کیا ہے؟ بولے کتنی ہے؟ 15. اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ، اس کا حمل، وَفِصَالُهُ، اور اس کا چھڑانا یعنی دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 کتنے؟ 30 شہرا مہینے. اور آپ کو پتہ دوسرے بار میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 میں کہ جو مدت ہے رضاعت کی، دودھ پلانے کی، وہ کتنی مدت ہے؟ حولین کاملین، 2 مکمل سال. اور 2 سالوں میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24. پیچھے کتنے باقی کے 30 شہرا میں سے 6 مہینے، اور وہ عمل کے ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج سے 1450 سال پہلے جن باتوں کا علم آج سائنس کو ہوا ہے، ان باتوں کو اللہ پاک کی ذات نے 1450 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر دیا. یہ ہے قرآن کی حقانیت کی علامت اور دلیل. اس کے اوپر کئی اور شواہد ہیں قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر، قرآن پاک کی سچائی کے اوپر مبنی دلائل. تو کیا میں بات عرض کر رہا تھا؟ صوفی والی. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا تھا خود کو مٹا دینا. خود کو مٹا دینا یہ انسان کے اندر کمال پیدا کرتا ہے. کس کو پیدا کرتا ہے؟ کمال کو، خود کو مٹا دینا.
اگر آپ اپنے آپ کو فنا کر دیتے نا، کیا کر دیتے ہیں؟ فنا، میں کچھ نہیں، اپنی نفی کر دیتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دوام عطا فرماتا ہے، پھر آپ کو بقا عطا فرماتا ہے، پھر آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ نام ہو جاتا ہے۔ پہلے انسان خادم ہوتا ہے، بعد میں مخدوم۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ خادم، پہلے خدمت کرنی پڑتی، لیکن آج کل کے طلباء پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرنے کتراتے ہیں خدمت کرنے سے، اعراض برتتے ہیں خدمت کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری شان کے یہ لائق نہیں، ہماری شان کے منافی ہے یہ بات، کیا کہ ہم کسی کی خدمت کریں، استاد کی خدمت کریں، نہ کرنے کتراتے ہیں۔ اگر خود پر رنگ چڑھانا ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو خادم بناؤ۔ کیا بناؤ؟ خادم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک وقت آئے گا کہ زمانے کو آپ کا خادم بنائے گا اور آپ کو سبھی کا مخدوم بنائے گا۔ پہلے خادم بننا پڑے گا، پہلے بیٹا پھر باپ۔ کوئی ڈائریکٹ باپ بنتا ہے؟ یعنی بیٹا کسی کا ہو نا، بیٹا کسی کا بنے نا اور کیا بن جائے؟ باپ۔ ایسا ہوتا ہے؟ امپوسیبل، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راز کو اس بات میں پنہا رکھا ہے، راز کمال کو پہنچنا ہے تو اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنی ہستی کو کیا کر دے؟ مٹا دے۔ وہ علماء کے جن کے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، اکثر و بیشتر علماء تو ان کا فیس، ان کا چہرہ، ان کی باتیں، ان کی ایکٹیویٹیز وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں، ان کے بچوں کا نہیں پتا ہوتا، بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی نہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں، سارد میر صاحب کا کوئی بیٹا ہم نے دیکھا پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور ہشام الہی ظہیر صاحب، ابتسام صاحب کا ہے قیم، اور وہ بھی بڑا ہو گیا، ماقبل بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح حافظ سعید صاحب کے بیٹوں کا آپ نے بچپن نہیں دیکھا ہوگا، بچپن یا لڑکپن، اب جا کے طلحہ سعید صاحب ہے نا، امیر حمزہ کوئی بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر وہ زمانہ کے جو مٹنے کا زمانہ ہے، وہ زمانہ کے جو مٹنے کا زمانہ ہے اور خود کو کچھ نہ سمجھنے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر وہ سکرین پہ لے آئیں گے یا لوگوں کے سامنے لے آئیں گے تو پھر وہ شان ان کی باقی نہ رہے گی جو اللہ پاک کی ذات نے ان کو عطا کرنی ہے۔ اس لیے اسے دبا کے رکھتے ہیں، پس پردہ مخفی رکھتے ہیں۔ انڈا جو ہوتا ہے نا، انڈا، اس میں سے جب چوزے نے نکلنا ہوتا ہے نا، کس نے؟ چوزے نے۔ اس انڈے کو بھی چھپنا پڑتا ہے، کس کے نیچے؟ مرغی کے نیچے۔ کس کے نیچے؟ ہاں، ایک وقت تک اسے اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے۔ جب وہ چھپتا ہے پھر چند دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چون چون کی آواز آ رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کہہ دوں، اور وہ بات یہ ہے، اللہ اکبر، کبھی کبھی ٹف حالات، مشکل حالات، نامساعد حالات، ٹینشن اور پرابلم اور زائٹی کا شکار انسان کو کرنے والے حالات انسان کو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ آگے بڑھانے کے لیے۔ ہائے، اب میں جملہ کہتا ہوں، چوزے کی زندگی کے لیے، کیا کہا؟ چوزے کی زندگی کے لیے انڈے کا ٹوٹنا لازم ہے۔ چوزے کی زندگی کے لیے انڈے کا ٹوٹنا لازم ہے۔ انڈا نہیں ٹوٹے گا، چوزے کو زندگی کہاں سے ملے گی؟ بس اوقات ہم حالات سے ٹوٹ جاتے ہیں، کہنا نا اوفو، میرا وجود تو کرسی کرسی کر چھڑے، میں اندروں ٹوٹ گیا۔ ارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹوٹتا ہے نا، وہی وقت ہوتا ہے تیرے بننے اور سنورنے کا، وہی وقت ہوتا ہے تیرے بننے اور سنورنے کا۔ لیکن ہم لوگ اس موقع پر پتہ کیا کرتے؟ دل چھوڑ بیٹھتے، دل چھوٹا کر لیتے، حوصلہ پست کر دیتے کہ بس میں گیا، میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، لیکن جب چٹان خندق کھودی جا رہی تھی، چٹان پہ جب کدال مارتے تھے چنگاری نکلتی تھی، حضور نے کیا فرمایا؟ میں ملک شام کے محلات کو روشن ہوتا ہوا دیکھا، یعنی فتح و کامیابی میرا مقدر بات نہیں۔ دشمن ہنستا تھا کہ نہیں ہنستا تھا؟ منافق اعتراض کرتے کھانے کو کچھ ہے نہیں اور خواب شیش میں لاتے، کہتا تھا کہ نہیں کہتا؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدموں میں لا دیے کہ نہیں لا دیے؟ سمجھ آ رہے؟ اس بات کو نہ دیکھا کریں کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آج ہمیں نامساعد حالات کا سامنا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ۔ اگر کسی علاقے والے آپ کو اہمیت نہ دے رہے ہو اور آپ کی قدر نہ کر رہے ہو، کیا نہ کر رہے ہو؟ قدر، یہ دروازہ بند کر، قدر نہ کر رہے ہو دونوں، چلو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ بالخصوص جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، یعنی آپ کا آبائی علاقہ ہے، آبائی گاؤں ہے، وہاں پر مسجد میں آپ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی ذات کو وہ اہمیت نہیں دیتے، آپ کے علم کی وہ قدر نہیں کرتے، اس علاقے کو چھوڑ دیں، ہجرت کر جا۔ کیا کر جا؟ ہجرت کر جا۔ اگر تو ہجرت کر کے جائے گا نا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ نبی پاک کی طرح مکہ المکرمہ کی فتح کے موقع پر تجھے فاتح بنا کر پلٹائے گا۔ کیسے پلٹائے گا؟ فاتح بنا، اسی بستی سے نکالے گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ یہی محمد فاتح کی حیثیت سے آئے گا؟ وہ شادیانے بجاتے ہوں گے، نکال دیا، چلا گیا، بھاگ گیا، نہ جانے کیا کیا کہتے ہوں گے۔ انہیں کیا خبر کہ چوچے کی زندگی کے لیے انڈے کا ٹوٹنا لازم۔ آج یہ نکالا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا اسی سے تم امن کی بھیک مانگو گے، اسی سے تم امن کی بھیک مانگو گے۔ ایک وقت آئے گا کہ امن اسی کی مرہون منت ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ اناؤنس کرے گا نا کہ جو دار ابی سفیان میں داخل ہو جائے گا وہ پرامن، جو حرم مکہ میں داخل ہو جائے گا وہ پرامن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ پرامن۔ اس کے امن کے علاقوں میں ہی امن ہوگا، اور انسان اور اس وقت کے لوگ اور دشمن پھر انہی علاقوں میں اپنا امن تلاش کرتے پھریں گے۔ اب آپ خود بتائیں، جب نبی پاک علیہ السلام نے اناؤنس کیا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ پرامن، یعنی اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، تو کیا کوئی باہر بھی آیا ہوگا جان اپنی گنوانے کے لیے؟ نہیں، داخل ہو گیا اپنے گھر کے اندر اپنی جان کو کیا کرنے کے لیے؟ بچانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی شخص، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھ میں کچھ ہو، تجھ میں کچھ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ میں کچھ ہو بھی نہ، آپ کہیں کہ میں ہجرت کر کے دیکھتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے بھی کچھ نہیں ہونا، تجھ میں کچھ ہونا چاہیے، ٹیلنٹ ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، کیپیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ علمی اپروچ اور تنتنا ہونا چاہیے کہ جس کی لوگوں کے ہاں قدر و قیمت اور اہمیت نہیں ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاتح بن کر آپ کو پلٹائیں گے اسی علاقے۔ پھر وہی والے آپ سے ڈیٹ لیتے ہوئے آپ کو پیشکش بھی کریں گے، حضرت کتنا فیس کتنی ہے، نذرانہ کتنا وصول کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو نذرانہ دے کر بلائیں گے اپنے پاس۔ اور یہ وہ تھے، مجھے کافی سارے میسیجز آتے ہیں شاگردوں کے۔ ابھی ایک شاگرد تھا، اس نے قرآن اور سائنس کورس کیا اور بائبل اور اسلام کورس کیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے پوچھا، بلکہ میں نے وہ گروپ کا اس کے اندر نا وہ بھیجا جمعہ، خطبہ جمعہ، اس نے کہا کہ آپ نے تو بھیجا تھا استقبال رمضان، مگر آج میرا الوداعی خطاب۔ کیا خطاب تھا؟ الوداعی خطاب۔ کہتے ہیں میں نے خطاب کیا ہے اور الوداعی خطاب کیا، یعنی کہ آج گئی ہوئی چھٹی۔ چھٹی کیوں ہوئی کہ ایک خطیب صاحب تھے، وہ پہلے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہوگی، وہ یہیں جمعہ پڑھاتے تھے فری میں۔ اب دوبارہ ان کی پوسٹنگ یہاں پر ہو گئی ہے تو مسجد والوں نے فری کا خطیب دوبارہ سے رکھ لیا ہے اور مجھے پیسے دینے پڑتے تھے۔ میں نے کہا کہ خدا کرے ایسے کنجوسوں سے اللہ اپنا مال ہی چھین لے، ایسے کنجوسوں سے اپنا مال ہی چھین لے کہ ایک عالم کو وہ پے کر رہے ہیں، قیمت دے رہے ہیں، اس کی تنخواہ لگائی ہوئی ہے، اس بنا پر کہ چلو فری کا مولوی آ گیا اب اس کی چھٹی کروا دیں۔ یہ المیہ ہے ہماری مساجد کا۔ اور پھر کہا کہ مجھے آخری مہینے کی تنخواہ بھی نہیں، آخری مہینے کی تنخواہ بھی نہیں۔ اور یہ تنخواہ نہ دینے والے کون ہوں گے؟ حاجی صاحبان، اور حاوی ادھر سے حلق وسط حلق سے حاجی صاحبان وسط حلق والے، اور نہ جانے اپنی جانب سے سخاوت کے کیسے کیسے پہاڑ توڑتے ہوں گے رمضان کے بابرکت مہینے میں، لیکن امام صاحب کو تنخواہ نہیں، مختلف میں خطیب صاحب کو تنخواہ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا پیچھے کھڑے ہو کے، یہ مجبوری ہے اسلام کی طرف سے، نماز با نماز کے لیے شرط ہے کہ امام آگے ہونا چاہیے۔ یہ اگر شرط نہ ہوتی یا اس کی تاکید نہ ہوتی، انہوں نے اپنی اپنی نیت نہیں تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے آن لائن ترجمہ تفسیر کورس کرنا تھا،
تو غالباً جب ان کے سامنے آیا بھی 1000 روپے اس کی فیس ہے تو انہوں نے پھر اپنا دکھ درد بیان کیا. اس میں سے یہ تھا کہ مجھے سال ہونے کو ہے علاقے بھر کے لوگوں میں سے کسی شخص نے آج تک مجھے پانی تک نہیں پوچھا. یہ آئمہ کی حالت ہے. اور ہیں کون سارے امام صاحب. امام کیسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو امام ہوتا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ امام، آگے والے. لوگوں نے ظاہری اعتبار سے امام کو آگے رکھا ہوا ہے لیکن باطنی اعتبار سے پیچھے گیا پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے. پیچھے تو پیچھا رہا، نہ جانے ان لوگوں نے کہاں پر رکھا ہوا ہے اپنے آئمہ. تو یہ بہت بڑا کہہ لیں گے نا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اس کے اوپر خطباء علماء کو ہی نکیر کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ خود نہ روئے بھلے کوئی کہتا ہے کہ دودھ پلا دو، بھوک لگی دودھ پلا دو، ماں ہی پلاتی. کب پلائے گی؟ جب بچہ روئے گا. مت سمجھے کہ کوئی میڈیا والا ہماری آواز بنے گا، فلاں اینکر ہماری آواز بنے. ہمیں خود اپنی آواز بننا ہو، ہمیں خود اپنی آواز بننا ہو. میں نے وہ والی پوسٹ جس میں اسکیل کے اعتبار سے جو ہے علماء کی تنخواہیں تھی نا، اس کو جب سوشل میڈیا پہ ڈالا تو کئی نیچے ہنسنے والے ایموجی بھیج رہے تھے یا کئی ایسے یہ کہاں پر ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا یہی تو ہمارا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ کام ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، کم از کم آواز تو اٹھاؤ، کوئی عوام کا ذہن تو بناؤ، ان کے دل دماغ پر دستک کر دو. جب آپ نے سرے سے یہ سوچ ہی لینا کہ این خیال استو محال استو جنو، یہ پاگل پن ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ واقعتاً نہیں ہو سکتا. وہ واقعتاً نہیں ہو سکتا. نہیں، اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی کام مشکل نہیں رکھا. آپ قدم اٹھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا. آج نہ صحیح، کل نہ صحیح، پرسوں. آپ خود بتائیں آئمہ کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی جو سہولیات ہیں، پہلے زمانے تھوڑا سا آپ چلے جائیں 2010 سے پہلے چلے جائیں، اس وقت کچھ اور سسٹم تھا، اب اور سسٹم ہے. فرق آیا نہیں ہے یا ویسے چل رہا ہے؟ نہیں. پہلے علماء اور آئمہ پر کیا لیں کہ نا تنخواہیں نہ ہونے کے برابر، سہولت نہیں، رہائش نہیں. اب تو کئی جگہوں پر بجلی فری، گیس فری اور بھی کافی ساری سہولیات، میڈیکل فری، یا سالانہ کوئی عمرے پہ بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل دے رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا آج کل چل رہا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا نہیں. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے؟ اچھا بول رہا کچھ اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ. کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ جو تبدیلی ہے نا، تبدیلی یہ لازم و ملزوم ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کا اصول ہے، پیٹ اصول. قرآن پاک کے اگر اس قسم کے اصول و ضوابط کو اکٹھا کیا جائے نا تو انسان کے لیے بہت زیادہ زندگی گزارنے کے اس میں فوائد اور قواعد موجود ہیں. قرآن پاک کی آیات میں یہ جو اصول ہے نا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پر حالات کو، زمانے کو کیا کرتا رہتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے. ایک جگہ پر نہیں اللہ پاک کی ذات رکھتے، ایک جگہ پر اگر پانی بھی موجود ہو نا تو وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے. اگر زمانہ ایک ہی نہج پر چلتا رہتا تو پھر زمانے میں کوئی پنپ نہ سکتا، جی نہ سکتا. زمانے کی حیات کے لیے لازم ہے کیا؟ ایام کا تبدیل ہونا، حالات و واقعات کا پلٹا کھانا، حالات و واقعات کا بدلنا، یہ لازم ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ یہ بات آپ کو بتانی پڑے گی کیونکہ کئی شاخیں کھل جاتی ہیں نا. ہاں، بات وہاں سے چلی تھی، چوزے کی زندگی کے لیے انڈے کا ٹوٹنا لازم ہے. انڈا نہیں ٹوٹے گا چوزے کو زندگی نہیں ملے گی، کسی نہ کسی کو ٹوٹنا پڑے گا. تو بس اوقات جب ہمارے اوپر نامساعد حالات آتے ہیں جنہیں ہم فیس نہیں کر پاتے، یا ہم سوچتے ہیں وہ پھر ہم آپ کی ہوگی، اچانک چھٹی، وہ 1 مہینے کی تنخواہ بھی مانگ لیتے،
انسان پریشان، گھر میں والدہ بیمار ہے اور بیگم صاحبہ مخصوص حالات سے گزر رہی ہیں، نازک دور سے گزر رہی ہیں، اور اوپر سے چھٹی، کیا بنے؟ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ تو اور اس طرح بام پڑتا کہ انسان دے ہوش و حواس سے اٹھ جاتے، اوہو یار وہ جا سارے کام ہی، سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اگر ایک رستہ بند کیا تو ایک نئے رستے کو کھولا۔ چوزے کو زندگی حاصل کرنے کے لیے انڈے کا ٹوٹنا کیا ہے؟ اللہ سے۔ تو کبھی ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرے۔ ارادہ توکلت علی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کی ذات کا، میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر۔ لیکن بھروسہ وہ والا نہ ہو جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مٹایا اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مصنوعی صوفی بنایا۔ اور آج کل یہ بھی مسئلہ ہے، لوگوں نے صوفیت تلاش کر رکھی ہے اور بنا رکھی ہے ظاہری حلیے پر۔ پگڑی مان لیتے ہیں جس میں کان بھی رکا لیتے، ادھر لاوی تو ادھر لاوی، متھا بھی بچ، اور اتنی بڑی پگڑی پاک، کیا ہے نہیں آج کل ہم صوفی ہیں، اتنا موٹے موٹے منگنوں والی تسبیح، کیا ہے جی آج کل صوفی، اور چوہا یہاں تک جا رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے بھی اس کی جو ہے آستین کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، بیریئر لگایا ہوتا ہے ادھر سے بھی، کیا ہے جی صوفی، یعنی انے واہ کپڑے پا کے، یا کہ ابھی بڑے بھرا دے یا کسی بڑے بندے دے کپڑے پا کے این چھوڑا کے جن سے بدن تریا کرے، آئی ایم صوفی، انا صوفی۔ لوگوں نے ان چیزوں میں کیا صوفیت کو تلاش کر رکھا ہے، حالانکہ صوفیت کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ صوفی ہیں کہ جن کو صفا مصطفیٰ کے دست اقدس سے ملا، مصطفیٰ کی زبان سے ملا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرو۔ جن کے دلوں کا تزکیہ کس نے کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس اگر تہمت ہے تو اوپر قمیض نہیں ہوتی، انہوں نے کول کے کھلے کھلے جوڑے نہیں ہوتے، مجھے آگے کریں، انہوں نے کول کے بان سمجھنے پگڑیے نہیں ہوتے، کدی آپ آگ مان لے کدی وہ مان لے، ان کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہوتے، تو کیا وہ صوفی نہیں تھے؟ تمہارے جیسے لاکھ کے ارب صوفی نبی پاک کے اصحاب کی کرب پر قربان کر دیے جائیں۔ اللہ نے ایسا ان کو صوفی بنایا تھا جن کے صوفیت کی اللہ پاک کی ذات نے گارنٹیاں قرآن میں عطا فرمائی۔ 12 نمبر 26 سورۃ الحجرات رکو نمبر 1، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ امتحان لیا کس نے لیا؟ اللہ نے، کسی شیخ الحدیث نے نہیں، کسی پروفیسر، کسی ماسٹر، کسی فلاں فلاں نے نہیں، امتحان اللہ، امتحان لیا کس نے؟ اللہ نے۔ امتحان کیسا دریا؟ انگلش کا نہیں، میتھ کا نہیں، بایو کا نہیں، فزکس کا نہیں، کیمسٹری کا نہیں، سائنس کا نہیں، کسی شے کا نہیں۔ سبجیکٹ یہ جو ہمارے آمنے سامنے ترے پھر رہے ہیں نا، ان کا امتحان ہی لیا، قراءت عشرہ کا امتحان ہی لیا۔ بات سمجھے کہ سمجھے؟ کس شے کا امتحان لیا؟ قلوبہم، اوئے ہوئے، اس پورے قرۂ عظیم پر آدم سے لے کر تا قیامت، تا صبح قیامت آنے والے تمام انسان، ان میں سے صرف ایک جماعت صحابہ ہے کہ جن کا ٹیسٹ لیا تو اللہ نے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ ان کے ماں سوا کسی کا امتحان دل کا نہیں ہوا۔ اور آپ ممکن ہے کہہ سکتے کہ آپ ہمارا امتحان لے لیں دل کا، ہم آپ کا امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ کوئی شخص کسی کے دل کا امتحان لے ہی سکتا ہی نہیں ہے۔ زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے۔ دلوں کا امتحان لے گا تو وہ کہ جس کی شان ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ انسان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہی کسی کے دل کا امتحان لے سکتا ہے۔ قلوبہم، صحابہ کی کن چیزوں کا امتحان ہوا؟ دلوں کا۔ اور اصل امتحان یہ ہے، ایدا دا امتحان دنیا سے کسی دا ہویا نہیں۔ یہ شرف اور اعزاز رب نے بخشا تو کس کو بخشا؟ صحابہ کرام۔ ہم کہتے ہیں نا بڑا ٹف پیپر سے اور نیچے والی کلاس والے اپنا رونا، وہ کہتے بھائی ساڑا تو پیپر ویک لے نا تم لگ پتا بھی یہ کی بلا باقی تو سارے دنیا دے امتحانات بول جائیں۔ سونے ایک کوئی امتحان نہیں ہے، اصل امتحان دل دا، اور دل کو کہتے ہیں عربی میں قلب۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ اور قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، کدی گاں تے کدی پچھاں۔ ساڈے دل بھی اتنے کرتے، کدی دل ایਂ جا رہا ہوں، کدی ہے اگے پیچھے، ہر پاسے، ہر اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے کسی ٹائم خوشی ہوتی، کسی ٹائم بندہ ٹون، کسی ٹائم غمی، یا ایمان کی کیفیات کے اعتبار سے۔ قلوب
وہ ایسے کہہ لے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شے کا امتحان لیا کہ جو شے ہر وقت آگے پیچھے ہوتی رہتی، بدلتی رہتی ہے، میں صحابہ دی اس شے کا امتحان لیا۔ اگے پایا کی اللہ نے یہ نہیں آکھیا پھر اگے کہ چونکہ یہ شے بھی ڈوما ڈول سی کی کہ نتیجہ بھی ڈاما ڈول، نہیں، لتقوی کی صحابہ نے دلوں سے پایا اللہ پاک کی ذات نے تقوی، پرہیزگاری۔ ایدا کہہ لو کہ تقوی نو بھی رشک آیا صحابہ کرام دے دلاں چ جائے سکونت اختیار کرتا، تقوی نو بھی مزہ آیا کہ میں کسی دل وچ رہا، اور دل کہتے سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب صحابہ کرام دے دل۔ تو میرے پیارو کیا میں بات کر رہا تھا؟ بولیں بتائیں۔ ہاں نہیں یہاں ایک جو اس کے ساتھ اٹیچ بات ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ آپ پکڑتے نہیں ہیں، آپ کو نہیں بات شروع کرتے، آپ اتنا سوکھا بھی تو نہ کریں کام کو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ۔ سر بارہ شروع ہوئی تھی، مطلب ملحدین کا دوسرا طریقہ کار اس سے آگے چلا وہ تو بہت ہی آگے آ گیا نا صحابہ کرام۔ خیر اس کے ساتھ کوئی شے اٹیچ تھی تو اس سے یہ بات آگے چل پڑی۔ ہاں یہ بات یوزک کی ہم آج کل مصنوعی صوفی ہیں۔ کیسے صوفی ہیں؟ مصنوعی، حقیقی صوفی نہیں ہے۔ حقیقی صوفی کا تعلق ہے انسان کے اندر کے ساتھ، انسان کے باطن کے ساتھ، انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں۔ صحابہ کرام حقیقی صوفی تھے۔ کیسے صوفی تھے؟ حقیقی۔ مصنوعیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، مصنوعیت ان کے قریب سے، اور ایسے صوفی تھے کہ جن کی صوفیت کی گواہیاں رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت کے مینارے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ سورۃ الحجرات پر نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آئے ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کو مزین کر دیا اللہ پاک کی ذات نے، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ اور اس پر مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، یہ بھی اپنے کلام آتا کہ وہی مقام کھول گیا۔ ہاں اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی تھوڑی جھلک ہے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے صوفی بن کے دیکھتے ہیں کوئی معجزے کا اظہار ہوا کوئی کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اچھا ٹھیک ہے کہاں گئی وہ؟ وَزَيَّنَهُ فِي، ٹھیک ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، إِلَيْكُمْ صحابہ سے خطاب ہے اللہ پاک کی طرف، تمہارے لیے اللہ نے حببا یحببو کیا کر لیا؟ محبت، پسند کر لیا، کسے؟ الایمان، ایمان کو۔ کس کو پسند کر لیا؟ ایمان کو۔ گویا کہ اے دائیاں جدا کال کریے نا اسی بازار جا کے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المنان۔ عبد المنان میں تیرے واسطے نے ایک شے پسند کر لی ہے، ایک کون کردا ہوندا ہے جڑا کوئی پرایا ہوے ہو نہیں، جہاں کوئی دلی کنیکشن تے ربط تے تعلق تے ریلیشن ہوے نا، وہ اتنا کال کر کے کہنا ہوندا کہ میں تیرے واسطے نا کوئی شے پسند کر لیا۔ اللہ پاک کی ذات کا صحابہ کرام سے تعلق دیکھیں، اور عشقی اور حبی تعلق ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ حبب الیکم الایمان، میں بازار ایمان سے آپ کے لیے ایمان کو پسند کرایا ہوں، حبب۔ اور اگلی آیت مبارکہ تو اور زیادہ باکمال ہے، اس کا یعنی کہ اگلا حصہ ایمان پسند کر لیا اللہ، یہ بھی کافی تھا، یہ بھی کیا تھا؟ کافی تھا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے مزین کر دیا تمہارے دلوں کو۔ اس نے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا تمہارے دلوں کو۔ ایک ہے عمارت بنا لینا، یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن اس عمارت کو پھر سجانا، سنوارنا اور سینچنا، خوبصورت کرنا، یہ اس سے بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس پر مولانا ضیاء القاسمی کہا کرتے تھے، جس طرح گلی میں ایک بندہ آواز لگاتا نا، پانڈے کلی کرا لو، کبھی آواز سنی آپ نے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پانڈے کلی کرا لو، لوگ آتے ہیں اس کے پاس اپنے برتن لے کر، وہ کیا کرتا ہے؟ پانڈے کلی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ چمک جاتے ہیں، برتن کیا ہو جاتے ہیں؟ چمک جاتے ہیں، دمک جاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا صرف پسند نہیں فرمایا، ایک ہوتی ہے سونے کی ڈلی، ایک ہوتی ہے سونے کی ڈلی۔ کوئی بھی حسینہ
اپنے گلے کا زیور سونے کی ڈلی کو نہیں بناتی جب تک کہ وہ سونا نہ بن جائے، یعنی کہ زیور نہ بن جائے، جب تک کہ وہ کیا نہ بن جائے، زیور نہ بن جائے۔ اسے کوٹ کر اس پر اپنی تمام تر کاریگری کو استعمال کر کے کوئی شخص بنائے نہ، سجائے نہ، سنوارے نہ، بیل بوٹے نہ بنائے، اور اس کی فلاں فلاں کرنے کے بعد جب مکمل طور پر وہ زیور بن جاتا ہے، آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے، پھر حسینہ اٹھاتی ہے اور اسے اپنے گلے پر سجاتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا۔ صرف یہ تو ہو گئی سونے کی ڈلی، فرمایا کہ یہیں پر اکتفا نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا۔ ایمان سے کیا فرمایا؟ مزین فرمایا۔ گویا کہ اللہ نے آکھیا ہوئے گا اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ دل کلی کرا لو، کی کرا لو؟ دل کلی کرا، نیڑے کر ابو بکر اپنا دل، میں کلی کرا۔ ابو بکر دل نیڑے کر، میں انہوں کلی کرا، کدے نال؟ ایمان دے نال۔ کلی کون کرے گا؟ اللہ۔ دل کدا ہوئے گا؟ ابو بکر دا، عمر دا، عثمان دا، علی دا، معاویہ دا۔ اور آج یہ جو روس ہے، کیا روس نہیں، میں اتنی دور نہیں، روس ہے، روح کہتے ہیں چہرے، ٹھیک ہے، اور سیاہ کہتے ہیں کالے۔ روح سیاہ لوگوں کو جانتے ہیں، کالے دل والے، کالے ایمان والے، اور روح سیاہ چہرے والے۔ وہ معترض ہوتے ہیں نبی پاک کے اصحاب پر، انگلیاں اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کے اصحاب پر، ارے پگلو تمہارا ایمان تو یعنی اس کی تزئین و آرائش تو بڑے دور کی بات ہے، تمہارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ تو وہ ہیں جن کے لیے رب نے ایمان کو پسند فرمایا، صرف پسند نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ایمان کے بیل بوٹے مصطفیٰ کے صحابہ کے دلوں پر جڑے ہیں۔ مصطفیٰ کے دل، صحابہ کے دلوں پر ایمان کے جو بیل بوٹے ہیں اس کے نقشے بنائے ہیں، تزئین و آرائش کا اہتمام کیا ہے، اور تم آج انہی کے ایمان پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کوئی عام معمولی شخصیات نہیں ہیں، کہ او بات جنہ دے دلاں دی ایمان دلال کلی کنے کی تھی؟ اللہ نے۔ کنے چمکایا؟ اللہ نے۔ اور پھر ایسا چمکایا کہ پھر اللہ نے خود آکھیا پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 1 کا سب سے آخری رکوع، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے تعصب قیامت آنے والے انسانوں، ایمان تمہارا وہ معتبر ہوگا جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ جیسا ایمان ہوگا۔ ایسا کہہ لو کہ ایمان نو بھی رشک آیا تو رب نو بھی رشک آیا، تاں تے اللہ کی ذات نے رول ماڈل بنایا نا۔ اگر قابل رشک ایمان نہ ہوتا اللہ رول ماڈل بناتا؟ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا کہ ایمان محمد مصطفیٰ کے صحابہ لے کر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس لیے